اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے کس طرح سے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر اور مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نازک گریبان میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیر اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی عام مجموعے میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم جاز کے بازار میں دعوت اسلام اور واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس بن فاقیہ، عاص بن وائل، نظر بن حارث، منبہ بن الحاج، زہیر بن ابی امیہ، مائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید بن عاص بن ہاشم، عتبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اسی لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال اور استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غربا مسلمین پر جو روح جفاکاری کے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے اور ایسے روح کو تڑپانے اور جان سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جب وہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ تک نہ بدل پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابو رقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔
اس عبرت ناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچہ و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھیں اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ ورنہ اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا۔ جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے تو راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر کی حالت میں تھے اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا اف تک نہیں کرتی تھیں، بلکہ نہایت جرت و استقلال کے ساتھ کہتی تھیں کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی باندی تھیں۔ یہ مسلمان ہو گئیں تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں، مگر خداوند تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہما بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور بے پناہ اذیتیں دیں، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب اور بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال
بلال اور عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہہ اور لبینہ اور زنیرہ نہدیہ ام انیس رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقم دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا اور ان ظالم کافروں کی ایذا سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو میسر نہیں تھا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن عوام بڑے رعبدار اور دبدبے کے آدمی تھے مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جاہو اعزاز والے رئیس تھے مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تاریخی منظر سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی ہوں گی کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیقوں کو ستایا گیا۔ آنے والی ویڈیو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ